سراب کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کن کے اعمال کو سراب کی طرح بنا دیتا ہے؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہیں؟ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کے اس تفسیر پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں جو ایک چٹیل میدان میں ہوں، جسے آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، بلکہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے آیہ کریمہ کے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ قیعہ کا لفظ برابر اور مسطح زمین جو بہت بڑی ہو، جیسے بیابان، اور زمان اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پیاسا ہو۔ وفا کسی چیز کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پورا ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے نکات، آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ نمبر 1، عمل کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور انسان کی سعادت بھی ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ کفر حبط اعمال یعنی باطل اور بیکار ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال ایک فریب ہیں۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت میں مثال اور تشبیہ کو استعمال کرنا مؤثر ہے۔ نمبر 4، قیامت تو حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ نمبر 5، تجارت کو چھوڑ دینا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ تجارت کو یاد خدا کے ساتھ اور نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ کرنے میں عزت و وقت ہے۔ خدائی لوگ دنیاوی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن آخرت سے غافل نہیں ہیں۔ نمبر 6، کافروں کے پاس قیامت میں کوئی بھی سرمایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 7، عقیدے کے علاوہ عمل بھی اس کے نتیجے میں تاثیر رکھتا ہے۔ نمبر 8، قیامت میں لوگوں کا حساب و کتاب پورا ہوگا اور بہت باریک بینی سے ہوگا اور بہت تیز ہوگا، دنیاوی حساب کتاب کے برخلاف جو سرسری یا ناقص یا بہت لیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 39 کی مختصر سی تفسیر، آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 40 کی تفسیر کی جانب اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اسے ایک موج ڈھانپ لے، پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو اور پھر اس کے اوپر بادل ہو۔ الغرض اندھیروں پر اندھیرا کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اور جسے اللہ نور یعنی ہدایت نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ، آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
معمولی کافر اسلام سے نزدیک ہے اور اس کے اسلام کی طرف آنے کی امید پائی جاتی ہے۔ جیسے کنہیں دو آدمیوں میں کچھ تھوڑی سی نفرت پائی جاتی ہے تو ان دونوں کا میل ملاپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کافر جو اپنے کفر کے راستے میں بہت آگے نکل چکے ہوں اور بہت غلط کام کر چکے ہوں تو ان کا پلٹنا بہت مشکل ہے۔ وہ کافر جو اپنے عقیدے پہ بہت شدت سے پائبند ہو اور اپنے کفر کی وجہ سے حق کی حقارت و ذلت کر چکا ہو اور اس کے لیے پیسے خرچ کر چکا ہو اور جنگ کر چکا ہو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حق کے خلاف اکسا چکا ہو اور اینٹی اسلام مشہور ہو، تو اس کا اسلام کے دامن میں پناہ لینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کا ہر کام ایک تاریک موج ہے جو اس کے پہلے کی موج پہ پلٹتی ہے اور تاریکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے کافرانہ کام اس کے کفر کو محکم اور مضبوط کرتے رہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کوئی راہ نکالے اس کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 35 جو کہ نور علی نور تھی، اس میں تاریکی در تاریکی یعنی ظلمت در ظلمت ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف اور اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، مثبت اور منفی نمونے دونوں کو بتانا چاہیے۔ نمبر 2، مومن کا عمل نور اور کافر کا عمل ظلمات اور تاریکی ہے۔ نمبر 3، کافروں کے اچھے اعمال سراب کی طرح اور ان کے برے اعمال ظلمات اور تاریکی کی طرح ہیں۔ نمبر 4، علم انسان کو وحی کے نور سے بے نیاز نہیں کرتی۔ اگر نور الہی نہ ہو تو کوئی بھی نور انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کی جانب اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک اپنی اپنی مخصوص نماز و تسبیح کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں ان 2 آیتوں میں کیسے نکات بیان کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کئی بار مخلوقات کی تسبیح، ان کے سجدے، ان کی نماز کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور فرمایا ہے تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ان آیات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم و شعور فقط انسانوں سے مخصوص نہیں ہے، گرچہ کچھ مفسرین نے تمام موجودات کی تسبیح کو تکوینی تسبیح اور مخلوق کی زبان حال کہا ہے، لیکن آیات کا ظاہر کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کئی مرتبہ بالواسطہ انسان کو خبردار کیا ہے۔ الف، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انسان کیوں ان سے غافل ہے؟ ب، مخلوقات کی تسبیح شعوری طور پر ہے کہ انسان کیوں اپنی نماز میں حضور قلب نہیں رکھتا؟ ج، پرندے ہوا میں اڑتے وقت اس کی تسبیح اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ انسان ہیں جو آسمان میں اڑتے وقت غفلت اور مستی کی حالت میں رہتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب کسی چڑیا کی آواز کو سنتے تو فرماتے یہ پرندہ دعا اور تسبیح میں مشغول ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ نمبر 1،
صرف اپنے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے اطراف میں بھی نگاہ دوڑاؤ اور دنیا کو بھی دیکھو اور اس میں غور و فکر کرو۔ نمبر 2، دنیا کی مخلوقات میں پرندے وہ بھی اڑتے وقت خدا کی طرف خاص توجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، ساری مخلوقات باشعور ہیں اور ان کی نماز اور تسبیح شعوری طور پر ہے۔ نمبر 4، نماز اس وقت اہمیت رکھتی ہے کہ نماز پڑھنے والا جانتا ہو کہ کیا کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے۔ نمبر 5، ہر مخلوق کی نماز اور اس کی تسبیح ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالی سارے اعمال کی جزیات سے واقف ہے۔ نمبر 7، اس دنیا کا ایک حاکم اور چلانے والا ہے اور اس دنیا کا ایک مقصد بھی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ سراب ایک دھوکہ ہے، اسی طرح انسان کے اعمال بھی ہیں کہ جسے وہ بہت ہی اہم اور بنیادی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی انسان کے لیے سراب کی طرح ہوتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔